बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गर्म मौसम की। सूरज का आज भी पारा हाई है। मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत उरूज पर है और लू के थपेड़ों से आवाम का बुरा हाल हो गया है। जी हाँ, नोकंडी की बात करें तो पारा आज 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मियांवाली, डेरा इस्माइल पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। फैसलाबाद में 41 और इसके बाद कंबर, नवाबशाह 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर की बात करें तो यहाँ पे भी 39 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया है। कराची में जो गर्मी है, पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान बताया जाता है, जबकि शिमाली इलाकों में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर्स भी पिघलना शुरू हो गए, इतनी गर्मी पड़ रही है। बिल्कुल, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और इसमें अब शहरियों को एहतियात भी बरतनी चाहिए और बाहर कम से कम निकलना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो आप बाहर सर पे कोई कपड़ा रखें, पानी की बोतल अपने साथ रखें। ये वो चीज़ें हैं जो कि माहिरीन सेहत ने बताई हैं। सारी तमाम तर एहतियात जो है वो हमें अपनानी चाहिए। इसी में ही हम बच सकते हैं, वरना जिस तरीके से हीट वेव चल रही है, ऑल दो एक खुशखबरी भी आई है शहरियों के लिए कि अब 1 या 2 रोज के बाद बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। प्री मानसून की बारिशें भी होंगी, शायद कुछ सूरज को रहम आ जाए, शिद्दत में कमी आए। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अभी तो फिलहाल सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। आज भी जिस तरह से हमने बताया कि मुल्क के बेशतर शहरों में जो पारा है वो तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रिकॉर्ड किया गया है और शदीद किस्म की गर्मी है। ऐसे में जिस तरह से आपने भी तौसीफ बताया कि एहतियाती तदाबीर जो हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी अपने साथ रखें, घरों से बाहर बिला ज़रूरत आप ना जाएं और अगर जा भी रहे हैं तो अपने सर को ढांप के रखें। और स्पेशली बच्चों के लिए ये मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात ज़रूरी है। तो मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है और गर्म मौसम के साथ साथ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग भी बढ़ती जा रही है। पेशावर की बात करें तो यहाँ पे लोड शेडिंग के खिलाफ यकातूत के इलाका मकीन सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन ने कहा है कि एहतजाज के दौरान हर किस्म के ट्रैफिक के लिए रोड को बंद कर दिया गया है। तो एक तो गर्मी, ऊपर से एहतजाज और अब ट्रैफिक भी ब्लॉक हो गई है। एक तो सूरज को रहम नहीं आ रहा, ऊपर से बापडा को भी रहम नहीं आ रहा शहरियों के ऊपर कि एक तरफ तो गर्मी है, दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है, चले उनको बिजली ही दे दें, लेकिन बिजली भी नहीं है और शहरियों के लिए ये दोहरा अजाब है। एक तरफ तो वो बाहर निकले तो वहाँ पर सूरज होता है, घर में अगर बिजली नहीं होती तो घर में भी बहुत ज़्यादा फिर गर्मी हो जाती है और कई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। यूपीएस जैसी जो फैसिलिटीज़ होती हैं उनको वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसीलिए सरकार को भी चाहिए, हुकूमत को भी चाहिए कि गर्मी में जब लोड शेडिंग होती है तो उससे बचने के लिए पहले से कोई इंतजाम करके रखे, क्योंकि हर साल ये महीना आना होता है, हर साल गर्मी आनी है, लेकिन जो मुश्किलात और मसले मसाइल हैं उनको ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए कुछ इकदाम हैं जो पहले ही ले लेने चाहिए। इसमें एक और बड़ी अहम बात ये भी है, एलानिया लोड शेडिंग के साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो भी शहरियों को तंग साथ रात के जो औकात हैं उसमें भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। इस्लामाबाद का रुख करें तो आज दिन भर मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहेगा और शहर में शाम के वक्त आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी है। तो ये एक अच्छी खबर ज़रूर है, हम पहले बात कर रहे थे इसके ऊपर। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात भी ये कह रहे हैं कि बालाई और जो वस्ती पंजाब है, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है, लेकिन शाम के वक्त से हवाएं जो हैं वो चलना शुरू हो जाएंगी। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम तफसीलात जान लेते हैं। शबिया बताइएगा, महकमा मौसमियात की जानिब से क्या कहा गया है? इस्लामाबाद में इस वक्त मौसम इंतहाई गर्म है। सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा है, अगरचे हवा चल रही है, लेकिन जो गर्मी की शिद्दत है वो अपनी जगह बरकरार है। और महकमा मौसमियात का भी यही कहना है कि आज दिन भर ना सिर्फ मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, ताहम शाम के औकात में जो है वो बारिश का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है और आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होने का कहा जा रहा है। अगर हम बात करें मुल्क भर की तो मुल्क के मैदानी इलाकों में भी आज मौसम जो है वो शदीद गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में जो दिन का दर्जा हरारत है वो 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। इसके साथ यही कहा गया है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, धूप में गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें और अगर आप बाहर निकलें तो सर को मुकम्मल तौर पर ढांप के रखें, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, हल्के रंग के कपड़े पहने। अगर तबीयत ख़राब हो, अगर आपको लगे कि आपको बुखार हो रहा है, सर में दर्द है, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लेना चाहिए। जी, तो शबिया नकवी भी हमें बता रही थी कि कुछ एहतियाती तदाबीर हैं वो अपनानी चाहिए। बड़ी एक अच्छी बात उन्होंने और ऐड की कि लाइट कलर्स के जो कपड़े हैं उनका भी इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि डार्क कलर है जो वो सूरज की जो रेस है उनको एब्जॉर्ब करता है, तो
تو لائٹ کپڑے آپ پہنیں اور جس طرح سے باقی چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں وہ احتیاطی تدابیر کو بھی فالو کریں. لاہور کا رخ کرتے ہیں. ایک طرف جناب گرمی کی شدت میں اضافہ ہے تو دوسری طرف غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے. دکاندار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر 1 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ ایسا ہوتا ہے جس میں بجلی نہیں ہوتی اور ہم بہت شدید مشکلات کا شکار ہیں. اور بالکل, اور جب حکومت سے پوچھا جاتا ہے, وزراء سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ایسا تو بالکل نہیں ہے, ہم تو جو اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے وہ کر رہے ہیں, لیکن دوسری جانب ایسا نہیں ہے, غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی کی جا رہی ہے اور ہم نے خود دیکھا ہے یہ. اور اسی حوالے سے ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے نمائندہ PNN زہیب حسن کاظمی. زہیب, بتائے گا کیا صورتحال ہے لاہور میں؟ جی بالکل, میں لاہور کے علاقے سمنا آباد میں یہاں پہ بھی وقفے سے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو جاری ہے. ایک طرف سے گرمی کی شدت سے شہری پریشان ہیں, دوسری جانب حکومت کی جانب سے لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور یہ لوڈ شیڈنگ غیر اعلانیہ ہے. میرے ساتھ ایک دکاندار بھی موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. ہمارے علاقے میں لوڈ شیڈنگ جو سی مسلسل کوئی 2 گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد ہو جاتی ہے, سم ٹائم اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. مقصد یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے اور دوسرا ہے کہ گرمی کی شدت اس سے زیادہ ہے. کم سے کم کاروبار بھی زون سے ہیں بہت زیادہ, اس کے بھی حالات زون سے کافی خراب چل رہے ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرف سے لوڈ شیڈنگ کی طرف سے کم فوکس کرے اس چیز کو, کیونکہ لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی تو کاروبار رننگ میں ہوں گے. کل تمام لاہور کے دیگر علاقوں میں بھی تقریباً ہر گھنٹے 1 گھنٹے کے وقفے سے 12 سے 14 گھنٹے تک کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے, جس سے شہری کافی زیادہ پریشان ہے, خاص طور پہ کاروباری حلقہ. جی تو لاہور کی صورتحال ہمیں زہیب حسن کاظمی بتا رہے تھے. اور جویریہ, ایک اور بڑی اہم بات ہے, اعلانیہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ تو جاری ہے لیکن وولٹیج بھی اب کم آ رہے ہیں. کل میں گھر پہ تھا تو یہی صورتحال تھی. ایک تو لوڈ شیڈنگ بار بار ہو رہی تھی, پھر جو لائٹ آ رہی تھی اس میں وولٹیج بھی بہت زیادہ کم تھے. اب اس میں نقصان کتنا زیادہ شہریوں کا ہوتا ہے, کبھی فریج خراب ہو جاتا ہے, کبھی اوون خراب ہو جاتا ہے. ایکسپیرینس کی جو فلکچویشن آف لائٹ ہے, مطلب 5 منٹ کے بعد لائٹ جو ہے وہ جاری ہے, اس سے بھی بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. تو اس کا بھی اب خیال ہمیں رکھنا ہوگا. ملتان کا رخ کر لیتے ہیں جناب. ملتان میں تو ویسے ہی بہت شدید گرمی پڑتی ہے, تو ملتان اور گرد و نواح میں مطلب شدید گرمی کا راج ہے. آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان بتایا جا رہا ہے, اور محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 روز کے لیے شدید گرمی کی پیش گوئی کر دی ہے. بالکل, اور گرمی بڑھتے ہی جنوبی پنجاب میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی بڑھا دی گئی ہے, اور محکمہ موسمیات نے 27 جون سے درجہ حرارت میں کمی کی پیش گوئی بھی کی ہے. اسی حوالے سے ہمیں مزید بتا رہے ہیں ملتان سے فضا مریم. بالکل, ملتان اور گرد و نواح گرمی کا زور جاری ہے. آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جانے کا امکان ہے, اور کم سے کم درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا. گرمی کی شدت بڑھتے ہی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بڑھ گیا ہے. لوڈ شیڈنگ دیہی علاقوں میں 7 سے 8 گھنٹے جبکہ شہری علاقوں میں 3 سے 4 گھنٹے تک ہو رہی ہے, اور شہری شدید پریشان ہیں اور مشکلات کا شکار ہیں. آئندہ 2 روز میں گرمی مزید بڑھنے کا امکان ہے, اور 27 جون کے بعد محکمہ موسمیات کی جانب سے گرمی کی شدت میں کمی کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے. 27 جون کے بعد اسے عید الاضحیٰ تک گرمی کا زور کم ہونے کا امکان ہے, اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بارشوں کی پیش گوئی بھی کی گئی ہے. جی تو کراچی کا رخ کرتے ہیں. کراچی کے علاقے گارڈن رام سوامی میں 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے. تو جویریہ, 14 گھنٹے کی جب لوڈ شیڈنگ ہو تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے رات کے اوقات میں بھی لوڈ شیڈنگ اور دن کے اوقات میں بھی لوڈ شیڈنگ. تو یعنی جو گھریلو صارفین ہیں انہیں تو مشکلات ہیں ہی ہیں, کاروباری زندگی بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہیں, اور شہری یہی کہہ رہے ہیں کہ کاروبار ان کے تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. رجب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. رجب, بتائیے گا کیا کہنا ہے دکانداروں کا؟ جی, کراچی میں بجلی اور غیر اعلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی ہے. اس وقت ہم ایسے علاقے میں موجود ہیں جو کہ شہر کے غیر اعلانیہ اور اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے سب سے زیادہ جو متاثرہ علاقے گارڈن رام سوامی کے علاقے میں ہم اس وقت موجود ہیں, ایک کارخانے پہ, جہاں پر کارخانے کا پہیہ جو ہے وہ مکمل طور پر تقریباً جو ہے وہ بند ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ کارخانے دار بھی موجود ہیں, ہم ان سے بات کریں. سر, ہمارے کاروبار پہ اتنا برا حال ہے کہ ہم صبح فجر کی نماز پڑھ کے آتے تب بھی لائٹ نہیں ہوتی. صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک تقریباً پورے دن میں 3 سے 3.5-4 گھنٹے مشکل سے لائٹ ہے. یہاں کے مقامیوں کو بہت پریشانی ہے. لہٰذا ہم اپنے بڑوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو اچھے سے اچھا ہو سکے اس کے لیے ہمارا
कुछ मस्बत काम कर। हमारे साथ कारखानेदार मौजूद थे। हमारे नाजरीन, हमारे कैमरामैन हामिद राव हमारे नाजरीन को दिखाएंगे कि हम गार्डन रामस्वामी के इलाके में एक कारखाने में मौजूद है जहाँ पर लाखों रुपए मालियत की मशीनें तो लगी हुई है, लेकिन ये मशीनें चल नहीं सकती चूँकि के इलेक्ट्रिक की जानिब से इन्हें बिजली मौसूल नहीं हो रही। 10 से 12 घंटे और 14-14 घंटे तक की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। लोगों का कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग की कमी के लिए जो है वो ठोस इकदाम हुकूमत को उठाने की ज़रूरत है। जी तो रजब अली ने हमें बताया कि कराची की क्या सूरत हाल है। गुजरावाला का रुख करते हैं, यहाँ पे भी आज शदीद गर्मी बताई जा रही है। महकमा मौसमियात ये बताते हैं कि आज गुजरावाला में शदीद गर्मी रहेगी और शहर का दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। ओहो, और जबकि गैपको का शॉर्ट फॉल 155 मेगावाट तक जा पहुँचा है। इसी पर हम मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा PNN हाफिज शहजाद रफ़ीक से। शहजाद बताएगा क्या सूरत हाल है गुजरावाला में। अब देखिए, गुजरावाला और इसके गिर्द गर्मी का राज आज भी बरकरार है। सूरज का पारा कम होने का नाम नहीं ले रहा और आज दिन के आगाज़ पर ही दर्जा हरारत जो था वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो अब पहुंचकर जो है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, जिससे गर्मी की शिद्दत का जो है वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। शहर और इसके गिरदोनवा में हीट वेव भी जारी है, जिसकी वजह से 2 मुतासरा मरीज़ जो हैं हीट वेव के वो इस गुजरावाला के DHQ अस्पताल में दाखिल हैं। एक तरफ तो शहरी जो है वो गर्मी के सताए हुए हैं, दूसरी तरफ गैपको की अलानिया और गैर अलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। शहर में 8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, हर 2 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली चली जाती है, जबकि देहातों में 10 से 12 घंटे तक गैर अलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शदीद इस गर्मी और खबस में तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। अगर कहीं घरों से बाहर निकलना ज़रूरी हो तो अपने सरों को ज़रूर डांपें, मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारें, ख़ास तौर पर पानी का इस्तेमाल जो है वो बढ़ा दे ताकि इस शदीद गर्मी और खबस के नुकसानात से बचा जा सके। जी तो गुजरावाला की सूरत हाल आपने जान ली है। अब फैसलाबाद का रुख करते हैं। फैसलाबाद में गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं, जबकि शहर में लोड शेडिंग में भी अब इजाफा हो गया है। हर तरफ एक ही दुहाई है कि लोड शेडिंग है और लाइट नहीं है। यानी फैसलाबाद का भी जो अहवाल है वो दूसरे शहरों से मुख्तलिफ नहीं है। मज़ीद जान लेते हैं, एहतशाम हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम बताएगा यहाँ की क्या सूरत हाल है और महकमा मौसमियात की जानिब से क्या कहा गया है। जी फैसलाबाद गर्मी है और आज दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अमकान है। हल्की हल्की हवा चल रही है। गुज़िश्ता रोज़ 46 डिग्री तक दर्जा हरारत गया था। आज थोड़ी सी गर्मी कल से कम है। जो लोग बाहर निकलते हैं, जो बाहर निकल के काम करते हैं, सड़कों पर जाते हैं, या मुसाफिर जो लोग हैं, उनके लिए यही मशवरा दिया गया है डॉक्टर्स की तरफ से कि जितना हो सके कम से कम बाहर निकलें। अगर बाहर निकलना ज़रूरी हो तो सर को ढाँप के रखें, अपने पास कोई कपड़ा रखें और गीला करके उसको बार बार सर पर या मुंह पर फेरते रहें। इसके अलावा पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, ये डॉक्टर्स की तरफ से मशवरा दिया गया है। जबकि जो दूसरी जानब जो घरों में रहने वाले लोग हैं उनको भी गर्मी की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है और उसकी वजह यह है कि फेस्को की तरफ से गैर लानिया लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है। शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे तक, दही इलाकों में 8 घंटे तक जो है बिजली लोड शेडिंग की जा रही है। फेस्को हुकाम के मुताबिक आज 192 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है फेस्को को, जिसकी वजह से फेस्को का ये कहना है कि शहरी इलाकों में 2 घंटे और दही इलाकों में 4 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल नजर आती है। जी अच्छा, तो एहतशाम ने हमें बताया है कि गर्मी तो है ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो सूरत हाल ख़राब हो रही है वो लोड शेडिंग की वजह से है। तो सिर्फ अब एक अच्छी खबर मुझे ज़रा आप अनाउंस करने दें कि मगरबी हवाओं का सिलसिला आज पाकिस्तान में दाखिल होगा और आज रात से 30 जून तक जल्द लेक होगा। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, मियांवाली, सरगोदा, सियालकोट, DG खान, राजनपुर और मुल्तान, यहाँ पे जनाब गरज चमक के साथ बारिश होगी और उम्मीद ये करते हैं कि गर्मी की जो शिद्दत है वो थोड़ी सी कम हो जाए। बिल्कुल 26 और 27 जून को शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है। कला अब्दुल्ला, ज़ोब, बारखान, पंजकोर, खुशदार में बारिश मुतवक्के है। तो मगरबी हवाओं का सिलसिला आज पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा। आज रात से 30 जून तक जल थलेक होगा। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, मियांवाली, सरगोदा, सियालकोट, DG खान, राजनपुर, मुल्तान में गरज चमक के साथ बारिश होगी और पंजाब के तकरीबन तमाम तर इलाकों में ये बारिश होगी और ईद भी ठंडी ठंडी गुजर जाएगी जवेरिया लोगों की। और ईद पे, बकरा ईद पे अक्सर बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है। अगर बारिश हो जाएगी, मौसम ठंडा हो जाएगा। और लेकिन एक बात बड़ी ज़रूरी है, बारिश हो तो बारिश के साथ हवा भी चलती रहे तो फिर मौसम मज़ीद हब्स हो जाती है, तो मौसम मज़ीद बेहतर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे एक और अहम इशू की बात कर लेते हैं। IMF और पाकिस्तान का मुआहदा ख़त्म होने में
چند روز باقی ہیں اور الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ 30 جون کو 6.7 ارب ڈالر کا IMF کا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ بالکل، پاکستان نے فنڈ حاصل کرنے کے لیے آخری کوشش کرتے ہوئے گزشتہ رات اگر ہم آپ کو بتائیں تو IMF حکام کے ساتھ طویل دورانیے کے مذاکرات کیے ہیں۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 24 گھنٹوں کی طویل ترین مذاکراتی نشست نماز فجر تک جاری رہی، اور وزارت خزانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پر امید ہیں لیکن ابھی کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دعا کیجئے کہ IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہو جائیں۔ وزیر خزانہ تو ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے اور سب ٹھیک ہی ہوگا، لیکن ٹینشن اور پریشانی میں مبتلا ضرور نظر آ رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ پروگرام پاکستان کے لیے ناگزیر ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اسی پر ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد غلام مرتضیٰ۔ غلام مرتضیٰ، دن بہت کم رہ گئے ہیں ورنہ یہ پروگرام ہاتھ سے نکل جائے گا، کیا امیدیں ہیں؟ کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، بالکل آپ کی جو بات ہے بریک تھرو کی، کوشش تو کی جا رہی ہے کہ بریک تھرو حاصل کیا جائے اس میں، کیونکہ چند دن کی بات اب رہ گئی ہے، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ آج کا دن اگر باقی رہ گیا تو بے جانا ہوگا، کیونکہ اسحاق ڈار جو ہیں انہوں نے گزشتہ روز اس بجٹ سپیچ کو سمیٹنا تھا جو کہ بجٹ چل رہا ہے۔ اسی بجٹ میں انہوں نے مطالبات کیے ہیں، 4 بڑے مطالبات ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ فوری طور پہ اسی بجٹ میں نظر ثانی کی جائے۔ تو اب بجٹ کی منظوری کا مرحلہ جو ہے وہ آج شروع ہونا ہے، بجٹ سپیچ کو وہ سمیٹیں گے۔ اگر آج کی جو بات چیت گزشتہ رات ہوئی ہے، آج صبح تک جاری رہی ہے، بڑے طویل مذاکرات تھے، اگر باتیں مان لی گئیں تو پھر ہمیں فوری طور پہ ایک تو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم جو ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے، ڈالر ایکسچینج ریٹ مارکیٹ کے برابر کرنا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ حکومتی اخراجات اور بنیادی خسارہ جو ہے یہ کم کرنا ہوگا، اور ٹیکس اہداف حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ دینی پڑے گی۔ یہ بات چیت ہوئی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ $1,00,000 کسی بھی پاکستانی کو باہر سے لانے پر ذرائع آمدن پوچھنے کا جو منع کیا گیا تھا کہ اس اگر بجٹ میں ہم پاس کر لیتے ہیں تو کہا گیا ہے کہ یہ پاس مت کریں اور اس کے بغیر آپ آگے بڑھیں۔ اچھا غلام مرتضیٰ، یہ بتائیے گا کہ کرنی دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ اگر یہ سخت شرائط بھی مان لی جاتی ہیں تو ملکی معیشت پر اس کے کیا اثرات ہوں گے اور عام عوام کس طرح سے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو عام عوام ہے وہ تو ڈیفینیٹلی کہ اگر ٹیکس اہداف ہم بڑھاتے ہیں اپنے، اور اس کے ساتھ ہم بجلی گیس کے بل، تو الٹیمیٹلی سارا بوجھ تو آپ نے اور ہم نے عوام نے برداشت کرنا ہے۔ نظر ثانی کے اختیار کے حوالے سے جو بات کی گئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے وہ پارلیمنٹ کو اختیار کی بجائے اس کا اختیار آپ دیں کابینہ کو، کابینہ جب چاہے اس کو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے وہ اس کو ریویو کر لے، جب چاہے بڑھا دے، جب چاہے کم کر دے۔ تو اس سے پہلے یہ کیونکہ فنانس بل کا حصہ ہوتی ہے اور ہمیشہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے لاگو ہوتی ہے، اب کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جو میجر مشکلات ہیں جس کا آپ نے سوال کیا وہ یہ ہے کہ پاکستان نے دسمبر تک 3,700 کروڑ $3.7 بلین پاکستان نے واپس کرنے ہیں دنیا کے، اور پاکستان کے پاس اس وقت جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ $4 بلین سے زائد کے نہیں ہیں۔ تو پاکستان کے پاس بیرونی ادائیگیوں کے پیسے اس وقت موجود نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ابھی 6 مہینے اس میں باقی ہیں، کچھ پیسے ابھی بھی دینے ہیں، اس مہینے بھی پاکستان نے پیسے دینے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ درآمدات کے حوالے سے وہ بھی اٹھا لی گئی ہیں۔ غلام مرتضیٰ، درآمدات پر پابندیاں بھی اٹھا لی گئی ہیں، تو ایک اور جو ہے زر مبادلہ کے ذخائر مزید بھی کم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جی، یہ پابندی اگر اٹھتی ہے اور تو الٹیمیٹلی اس کے اثرات ہوں گے اور ہمارا امپورٹ بل جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور یہ پیسے ڈالر کی صورت میں باہر جانا شروع ہو جائیں گے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ دسمبر تک ریمٹنسز بھی آ جائیں گی 6 منتھس کی، اور $10 بلین کے قریب ریمٹنسز باہر سے آنی ہیں۔ اگر $10 بلین آنی ہے تو پھر ابھی $3 بلین $4 بلین ہم نے واپس بھی کر دینے ہیں، لوگوں نے جو چیزیں خریدنی ہیں اس کے حوالے سے ہم واپس باہر بھجوائیں گے۔ بالکل، ابھی اور اسی طرح سے مشکلات ہیں حکومت کے لیے۔ غلام مرتضیٰ ہمیں بڑا تفصیلاً اس سارے معاملے پر اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاہدہ ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا، یہ بھی ایک سوال ہے، اور طویل نشست ہوئی ہے مذاکرات کی، لیکن اس میں بریک تھرو ملتا ہے نہیں، یہ اب آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ اب آگے بڑھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لندن میں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے ملاقات کی ہے، اور ملاقات کے بعد بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کا
علاج ہو رہا ہے اور الحمدللہ وہ ٹھیک ہیں۔ بالکل ایسے ہی افسوسناک خبر آپ کو دیں گے پشاور سے، جہاں پہ شریف آباد میں گھر کے ملبے تلے دبے ایک بچے کو تو نکال لیا گیا ہے۔ سلنڈر دھماکہ ہوا تھا، یہاں پہ ایک گھر کی چھت گر گئی تھی، 3 بچے لیکن تاحال ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور ریسکیو کی امدادی کارروائیوں کا سلسلہ اب جاری ہے۔ بالکل یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے پشاور میں، شریف آباد میں گھر کے ملبے تلے دبے ایک بچے کو اب نکال لیا گیا ہے۔ سلنڈر دھماکہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں گھر کی یہ چھت گر گئی تھی اور ملبے تلے 4 بچے دبے ہوئے ہیں، ایک بچے کو نکال لیا گیا ہے، 3 بچے اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور ریسکیو کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ ریسکیو جو ہے وہ امدادی کارروائیاں کر رہا ہے، مشینری کے ذریعے چھت کو بھی کاٹا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو بچے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں ان کو نکالا جا سکے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف پشاور عمیر یاسر سے۔ عمیر یاسر بتائے گا کہاں تک پہنچی یہ امدادی کارروائیاں؟ امدادی کارروائیاں تاحال جاری ہیں اور جو گھر کے ملبے کے نیچے ابھی تک دبے ہوئے ہیں، ریسکیو 1122 نے اس وقت بچے بھی اب جو ریسکیو آپریشن جاری ہے اس میں جو بچوں کے ماں باپ کو تو آپریشن کر کے نکال لیا گیا ہے، ملبے کی طرح سے نکال لیا گیا ہے۔ مزید کے لیے ابھی تک آپریشن جاری ہے۔ ریسکیو 1122 کے ساتھ ساتھ پولیس بھی موجود ہے، اس کے ساتھ مقامی افراد بھی اس امدادی سرگرمی میں حصہ لے۔ ٹھیک ہے عمیر، آپ کی آواز ہم تک صحیح پہنچ نہیں پا رہی، لیکن بہرحال جو 3 بچے ہیں ملبے تلے موجود ہیں، ایک بچے کو نکال لیا گیا ہے اور کوششیں جاری ہیں اور ابھی تک جو امدادی کارروائیاں ہیں وہ مکمل نہیں ہو سکی ہیں۔ اب آگے بڑے سوات سے آپ کو بتاتے ہیں جہاں پر رسی ٹوٹنے سے چیل لفٹ گر گئی ہے، خاتون اور 1 سال کی اس کی بیٹی دریائے سوات کی بے رحم موجوں کی نظر ہو گئی ہے۔ جی ہاں، لاشوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے اور آپ کو بتائیں کہ ایک ماں اور 1 سالہ بچی بتایا جا رہا ہے کہ دریائے سوات کی بے رحم موجوں کی نظر ہو گئی۔ توصیف جو انتظامیہ ہے یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے ان کی کارکردگی پہ۔ اگر یہ چیئر لفٹس بنائی جاتی ہیں تو پراپر اس کی مینٹیننس کو کیوں نہیں دیکھا جاتا، اس کی جو سروسز ہیں ان کو کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ یہ بہت سے واقعات ہیں جو اس سے پہلے بھی ہم نے رپورٹ کیے ہیں۔ بالکل، یہاں پہ تو بریجز ہونے چاہیے، پل ہونے چاہیے اور عوام ہے، اگر حکومت یہ نہیں کر سکتی تو پھر کون کرے گا؟ اور پھر ایسی جو چیئر لفٹ بنائی جاتی ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں ہوتی، اکثر حادثات کا شکار ہو جاتی ہیں۔ بالکل آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ پی پی اور نون لیگ میں اختلافات ہیں۔ وفاقی وزیر شازیہ مری یہ کہتی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اختلافات سیلاب پر تھا جو دور ہو گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک میں سیاسی استحکام کی کوشش کی ہے اور ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آئینی طریقے سے کسی وزیر اعظم کو ہٹایا گیا ہے۔ اور پچھلے دنوں کافی جو ہے وہ گرما گرمی دیکھی جا رہی تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اور بیانات بھی دیے جا رہے تھے، اور لیکن اس پر اب کلیریفیکیشن آ رہی ہے۔ کل بلاول بھٹو نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا، اسحاق ڈار کا شکریہ ادا کیا، اور آج وفاقی وزیر شازیہ مری نے بھی کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کوئی اختلافات نہیں ہے، صرف سلاح پر اختلافات تھے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کی، کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اس ملک میں سیاسی استحکام ہو، اس ملک کے اندر جمہوریت مضبوط ہو، اس ملک کے اندر پولیٹیکل ڈائلاگ کبھی بند نہ ہو۔ ایک تاثر سا جو ہے وہ پیدا کیا جا رہا تھا یا اس کو فروغ دیا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان کوئی مسائل ہیں یا وہ ایک دوسرے سے ناراض ہیں۔ جو بنیادی ایشو تھا وہ فلڈ افیکٹیز کا ایشو تھا، اور جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں کل بہت بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتایا، پاکستان پیپلز اور پاکستان کے فضائی دفاع میں نئے دور کا آغاز ہونے کو ہے۔ پاکستان ترکی کے ساتھ مل کر 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ تیار کرے گا۔ پاکستان ترک ایرو اسپیس انڈسٹری کے خان طیارے کے پروگرام کا حصہ بن گیا ہے۔ جی ہاں، پاک فضائیہ میں پہلا 5th جنریشن طیارہ 2030 میں شامل کیا جائے گا۔ تو پاکستان کے فضائی دفاع میں اب نئے دور کا آغاز ہونے کو ہی ہے۔ پاکستان ترکی کے ساتھ مل کر 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ تیار کرے گا۔ پاکستان ترک ایرو اسپیس انڈسٹری کے خان طیارے کے پروگرام کا اب باقاعدہ طور پر حصہ بن گیا ہے اور پاک فضائیہ میں پہلا 5th جنریشن طیارہ 2030 میں شامل ہو جائے گا۔ تو پاکستان ترکی کے ساتھ مل کر یہ 5th جنریشن اسٹیلتھ
فائٹر جیٹ تیار کرنے جا رہا ہے۔ پاکستان ترک ایروسپیس انڈسٹری کے خان طیارے کے پروگرام کا حصہ بن گیا ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ ترک ایروسپیس انڈسٹری نے 2010 میں 5th جنریشن طیارے کی جو تیاری ہے اس کے پروگرام کا باقاعدہ طور پہ آغاز کیا تھا